اسلاف کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ بھی امت کے اولیاء نے اپنے اپنے زمانے میں اس کا تذکرہ کیا۔ اس طرح کے امور کا بجا لانا بھی اسی شکر کا حصہ ہے جو ابھی میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، تاکہ ہم جو تحفظ چاہتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک تو اس کا وجود ہے، پھر اس کی فضیلت ہے، پھر اس کا طریقہ کار ہے، اور پھر خرافات سے اس کا تحفظ ہے۔ تو حضرت معروف کرخی کا فرمان حاشیہ اعانۃ الطالبین جلد نمبر 3 میں انہوں نے لکھا، من حیّا لأجل قراءۃ مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، کہ جس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کی قراءت کے لیے طعام تیار کیا، حیّا طعام یعنی لنگر پکایا، لأجل قراءۃ مولد الرسول، قراءت مولد الرسول کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں میلاد نامے پڑھے جاتے تھے، یعنی عربی زبان کے اندر چند صفحات پر مشتمل وہ تذکرہ کہ جس میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نور کی تخلیق کیسے ہوئی، پھر نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، اور پھر یہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا، اور پھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منتقل ہوا، اور پھر اس دوران جو آیات اور علامات کائنات میں ظاہر ہوئیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں موجود تھے، اور اس کے بعد جب آپ کی ولادت ہوئی تو کائنات میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، یا اس وقت کے جو مناظر تھے کہ آسمان کے ستارے قریب آ گئے اور کعبۃ اللہ اس طرف جھک گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے کہ ختنہ شدہ تھے، اور ولادت کے ساتھ ہی آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ لیا۔ تو اس طرح کا جو احوال یعنی بیان کیے جاتے تھے شروع کی محافل میلاد کے اندر اختصار کے ساتھ، اس پر یعنی بہت سے اکابر علماء کے وہ میلاد نامے عربی میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ تو من حیّا لأجل قراءۃ مولد الرسول، مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے لیے جس نے طعام تیار کیا، وجمع اخوانا، اور اس نے دوستوں کو جمع کیا، کہ دوست جمع ہوں گے تو پھر ایک صاحب وہ میلاد نامہ پڑھیں گے، دوسرے سنیں گے، وأوقد سراجا، اور اس نے یعنی اس زمانے میں یہ موجودہ جو لائٹنگ ہے یہ تو نہیں تھی، لیکن جس طرح کے بھی چراغ ہوتے تھے وہ اس نے اضافی طور پر بھی جلائے تاکہ عام دنوں سے روشنی اس کے گھر میں زیادہ ہو۔ وأوقد سراجا ولبس جدیدا، اور اس نے نئے کپڑے پہنے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کی مجلس میں چونکہ میں شرکت کر رہا ہوں۔ وتعطر، اس نے خوشبو لگائی، وتجمل، اس نے زیب و زینت اختیار کی۔ یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا؟ کہتے ہیں تعظیم لمولدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کی تعظیم کے لیے، یعنی یہ مفعول لہو ہے پہلے سارے افعال کا، تو مفعول لہو غرض ہوتی ہے، جس طرح کہ مثال کے طور پر کہ ضربتہ تادیبا، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے۔ تو یہ سارے افعال کرتے وقت اس بندے کا ارادہ کیا تھا؟ چونکہ ارادہ تکبر کا بھی ہو سکتا ہے کہ ارد گرد کے جو پڑوسی ہیں ان پر ظاہر کیا جائے کہ یہ اتنے پیسے نہیں رکھتے جتنا میں رکھتا ہوں، یا کوئی ریاکاری ہو سکتی ہے، یا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ مقصد یہاں اس کا کیا تھا؟ تعظیم لمولدہ، کہ وہ اس مولد کی تعظیم کرے، اس لیے اس نے نئے کپڑے پہنے، اس لیے اس نے خوشبو لگائی، اس لیے اس نے کھانا تیار کیا، تعظیم لمولدہ۔ تو پھر حشرہ اللہ تعالی یوم القیامت مع الفرقۃ الاولی من النبیین، یعنی یہ حضرت معروف کرخی کا اپنا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے، اور ان کا یہ کشف ہے کہ جو ایسا کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو انبیاء کرام علیہم السلام کے طبقے کی سنگت عطا فرمائے گا، اور فرقہ اولیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے جمع کرے گا۔ وَكَانَ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، اور وہ اعلیٰ علیین کے اندر اس کا مقام ہوگا۔ تو اس طرح کہ یہ سارے افعال یہ حصہ ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بشرطے کہ یہ سب ہوں تعظیم لمولدہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کی تعظیم پیش نظر ہے، تکبر ریاکاری پیش نظر نہیں، بلکہ تعظیم جو ہے وہ پیش نظر ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب الوسائل فی شرح الشمائل، اس کے اندر آپ نے یہ لکھا کہ ما من بیت او مسجد او محلہ قرئ فیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا حفت الملائکۃ باہل ذلک المکان، کہ جس گھر میں یا مسجد میں یا محلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی نسبت سے کوئی محفل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جو اپنے پروں سے اس گھر کو یا مسجد کو یا محلے کو رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو یہ گفتگو ہے کہ امت کے اندر اس عید کو یا اس موقع کو دوسرے مواقع سے کتنا عظیم سمجھا گیا اور اس کے لیے شرعی طور پر کس قدر اہتمام کیا گیا۔